بہرحال آپ کام کرتی ہیں، کام کا معاوضہ ملتا ہے، وہ ڈگری آپ پاس ہے نہیں، لیکن جب کمپنی نے آپ کو نوکری دے دی ہے تو وہ کمائی آپ کے لیے حلال ہے۔ ٹیسٹ ہونے، اللہ کے کرے خیر کے ٹیسٹ ہوں۔ میرا سامان گم ہو گیا، سورۃ والضحیٰ بھی پڑھے اور ایک تسبیح انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے دعا کریں۔ ہم مدینہ منورہ سے آئے تھے مکہ، احرام ہم نے نہیں باندھا تھا، حج کیا، واپس چلے گئے۔ اب لازماً جب رش ختم ہو جائے عمرہ بھی قضا کریں اور مکے میں آ کے دم بھی ادا کریں۔ باوضو رہنے میں پاک ناپاک میں فضیلت نہیں ہوتی، ناپاک میں پاک جب آدمی رہتا ہے تو اس کی فضیلت ہی فضیلت ہے۔ حسد سے بچنا ہو تو زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ حسد ایسی بلا ہے جو کھا جاتی ہے، اور سب سے پہلا گناہ جو آسمانوں میں ہوا ہے وہ حسد ہے کہ ابلیس نے آدم کی عزت پہ حسد کیا، اور زمین میں جو پہلا گناہ ہے وہ بھی حسد ہے کہ قابیل نے اپنے بھائی پہ حسد کر کے بھائی کو قتل کیا۔ تو حسد اتنا بڑا گناہ ہے، اس لیے عربوں کا محاورہ ہے کہ الحسود لا یسود، حسد کرنے والا جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ اپنے حسد کے اپنے غیظ و غضب میں ہمیشہ مرتا رہتا ہے۔ میری امی بیوی بیمار، اللہ شفا دے، بچے بولنے سے محروم ہے، اللہ ان کو بھی شفا دے اور بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری والدہ کو بیماری، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہر دعا کریں کہ اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ نمازی کے دوران طواف والے گزر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں گزرنا چاہیے۔ مکہ مکرمہ میں جہاں بھی نماز پڑھیں 1 طلاق ملے گا انشاءاللہ۔ کل ایک بہن نے لکھا تھا کہ میرا پرس گم ہوا ہے جس میں 2600 ریال ہیں، وہ مجھے ملا ہے، میں نے مینا میں ادارہ امانت جو ہے اس میں جمع کرا دیا، وہاں جا کر اپنی نشانی بتا کے لے لیں۔ مینا کے اندر امانتوں کی جگہ کا دفتر بنا ہوا ہے، وہاں چلی جائیں، ان کو بتائیں میرا پرس ہے، یہ نشانی ہے، یہ علامت ہے، وہ آپ کو دے دیں گے۔ 29 جولائی کو پیر کے دن اللہ نے حج کی خوشخبری بھی دی اور بیٹے کی خوشخبری بھی دی، تو انہوں نے کہا کہ کسی بزرگ سے نام رکھوانا ہے۔ اللہ کے بندے، انبیاء کے نام ہیں، صحابہ کے نام ہیں، جو دل کرے رکھ لو۔ اگر ایک آدمی اپنی بیوی سے رات کو ملتا ہے، دوبارہ ملنا چاہے، غسل افضل ہے، لیکن نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ جو کتابوں میں مسئلے لکھے ہوئے ہیں نا، یہ پہلے زمانے کے مسئلے ہیں۔ اس زمانے میں لوگ بھی قوی تھے، ایمان بھی قوی تھے، قوتیں بھی قوی تھی۔ وہ ایک رات میں 3 دفعہ بھی بیوی کو ملتے تو 3 دفعہ غسل کرتے تھے۔ غسل کے بعد الٹا ان کی طبیعت میں فرق تھا۔ تم نے انشاءاللہ 2 دفعہ غسل کیا، تیسرے دن جنازہ نکلا ہوا ہوگا۔ یہ اس وقت کے مسئلے ہیں۔ آج کل تو اللہ رحمت کرے 20 سال کے نوجوان بچے بوڑھے ہو گئے، کیوں فلمیں دیکھ دیکھ کے، ہاتھوں سے شہادتیں مٹا کے، گندی عورتوں کے پکچریں دیکھ دیکھ کے، ان کے پاس بچا ہوا کیا ہے؟ وہ تو بس نام کے جوان ہیں، ان سے تو 70 سال والا بوڑھا اچھا ہے۔ عرفات میں بارش ہو گئی شدید، ہمارے بال بھی گر گئے، کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی۔ حرم سے زمزم بھر کے لے جائیں کوئی بات نہیں، ویسے اصولاً باہر بھی زمزم کی جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں سے لے سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ حرم سے لیں۔
حیض کی حالت میں عورت مسجد الحرام میں نہیں بیٹھ سکتی، باہر جو میدان ہے اس میں بیٹھ سکتی ہے، ذکر کر سکتی ہے، درود پڑھ سکتی ہے، کلمہ پڑھ سکتی ہے۔ اگر ایک ہندو تاجر ہے، اس کے ساتھ کاروبار ہے، وہ ہمیں پانی پلائے یا لے سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ لیکن یہ پلید لوگ ہیں، پتہ نہیں حلال دودھ سے بناتے ہیں یا حرام سے بناتے ہیں، اس لیے احتیاط بہتر ہے۔ عمرہ کرنے کے لیے بندے نے، ہندو نے 3 جوڑے کپڑے دیے، کوئی بات نہیں، یہ کعبہ بھی تو کافروں نے بنایا تھا نا، تم تو صرف حج کرنے آئے ہو۔ کعبۃ اللہ جو ہے مکے کے کافروں نے نہیں بنایا، اسی کا تو طواف کر رہے ہو۔ اگر کسی نے حج کے دوران غسل کیا صابن سے، اگر صابن خوشبو والا تھا، دم پڑ گئی، میل کچھ ہٹانا کچھ بھی ہو، جب خوشبو والا استعمال کیا دم پڑ گئی۔ میرا بیٹا ریاض سے آیا تھا، طواف زیارت بھی کیا، حج مکمل کیا، اس کے بعد 2 نفلی طواف بھی کیے، لیکن طواف وداع انشاءاللہ وہ آخری طواف الوداع ہو جائے گا۔ اگر 11 کو آنے کے بعد رات کو مینا نہیں جا سکا، مجبوراً ہوٹل میں رہا، کوئی دم نہیں۔ بہرحال خفیہ نکاح نہیں ہوتا، والدین زندہ ہے تو ان کی رضا ضروری ہے۔ خفیہ نکاح کی اجازت دے دو نا، پھر کوئی بھی نہیں بچے گا۔ میں نے طواف زیارت کر لیا ہے، آخری چکر میں شک ہے کہ 7واں تھا 6واں، تو میں کیا کروں؟ شک تو میں، مجھے تو نہیں ہے، بہت شک ہے، ایک دفعہ طواف پھر کر لو، بس روز پوچھتے ہو ایک ہی بات۔ طائف سے یا جیرانہ، بھئی طائف کا عمرہ تو میقات کا عمرہ ہے، وہ تو چھوٹا حج ہے۔ باقی مسجد عائشہ یا جیرانے سے عمرے میں جو وقت لگتا ہے وہ طواف میں لگائیں تو افضل ہے۔ طائف گئے تھے 4 آدمی، عمرہ نہیں کہ واپس جائیں احرام باندھ کے عمرہ کرنے، ورنہ دم پڑ گئی چاروں پر۔ اگر آدمی نے دوسرے ساتھی کا سر منڈوایا، ابھی اپنی قربانی نہ کیا، بالکل دم واجب ہوتا ہے۔ یہ بھی 100 دفعہ پوچھ چکے ہو، کتنے دفعہ پوچھو گے؟ دم دینے کی نیت نہیں، وہ کہتے ہیں کل مسئلہ پوچھیں گے تو باقی شاید بدل دیں گے۔ مسئلے میں نے تو نہیں بنایا کہ میں بدل دوں۔ مدینے کی مٹی 1000 دفعہ کہا ہے کہ بالکل شفا ہے اور قیامت تک شفا ہے۔ دس ذی الحجہ کو جمعرات کے بعد قربانی کی، پھر اس کے بعد طواف زیارت کے لیے دیر ہو گئی، مکے میں رہ گئے، مینا نہیں گئے، کوئی جرمانہ نہیں۔ کہتا ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے خانہ کعبہ کے پہلے 2 دروازے تھے، بہرحال قریش نے بند کر دیا تھا اور دروازہ بھی اونچا کر دیا تھا کہ جس کو مرضی آئی اجازت دیں، جس کو مرضی آئی اجازت نہ دیں۔ حضور کی تمنا تھی کہ میں دوبارہ بناؤں، لیکن حضور نے نہیں بنایا کہ بلا وجہ پھر اختلاف پیدا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنے زمانے میں آ کے حضور کی تمنا کے مطابق حتیم کو بھی اندر شامل کیا، دروازے بھی 2 رکھے تھے، لیکن حجاج نے پھر توڑ کے سب کا عبادت بحال کر دی۔ خوشبو والے صابن سے غسل کرے تو بہت دم ہے، میل اتارنے کے لیے غسل کرتا ہے آدمی، اور کس لیے کرتا ہے؟ اگر بیوی 4 مہینے کی حاملہ ہے تو خاوند میاں بیوی مل سکتے ہیں، خاوند تو آخری دن تک بھی مل سکتا ہے، لیکن اگر لیڈی ڈاکٹر نے منع کیا ہو کہ حمل کو خطرہ ہو، پھر نہ ملو۔ طواف کے پہلے 3 چکر اگر طواف میں احرام باندھا ہوا ہے،
بعد میں صفا مروا دوڑنی ہے تو پھر 3 چکروں میں رمل ضروری ہے۔ بہرحال یہ روایات میں ہے کہ جمرات میں جو کنکریاں ماری جاتی ہیں، جو قبول ہوتی ہیں، وہ اٹھ جاتی ہے۔ حقیقت بھی ہے، کیونکہ چاہے دیکھیں نا، اگر کوئی نہ اٹھے تو وہاں تو پہاڑ بن جائے کنکریوں کا۔ بہرحال آپ کو بکری کے پہ وکیل بنایا گیا، بکریاں خریدی، ذبح کیا، نام لیتے ہوئے بھول گیا، پھر میں نے صحیح نام، ٹھیک ہو گیا، اللہ تو جانتے ہیں نا۔ نفلی طواف میں یا کسی بھی طواف میں بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ آب زمزم 5 لیٹر کی اجازت ہے تو اب کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج بھی مجھے ایک دوست نے کہا، اس نے کہا میں ہمیشہ 5 لیٹر کی 5 بوتلیں لے جاتا ہوں، ایک بیگ لیتا ہوں بڑا، اس میں بند کر کے بدن میں بدن کرا دیتا ہوں، بس۔ احرام باندھنے سے پہلے احرام کی چادروں پہ خوشبو نہیں لگا سکتے، لیکن بدن پہ خوشبو لگا سکتے ہیں، وہ سنت ہے۔ ہم نے 11 ذی الحجہ کو پہلے طواف زیارت کیا، کنکریاں جا کے بعد میں ماری، کوئی بات نہیں۔ اپنے قربانی سے پہلے ساتھی کے سر کا بال صاف کیا، بالکل دم میں۔ عصر کی نماز کے بعد طواف کے 2 رکعات جو ہیں وہ نہ پڑھیں، کیونکہ اس وقت حدیث میں منع ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، مغرب کے بعد پڑھیں۔ بہرحال اگر ڈاکٹر نے بھی تصدیق کر دی ہے اور وہ بلیڈنگ نہیں ہے، خون کا حیض نہیں ہے، حیض کا خون نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں، نمازیں پڑھے، سب کچھ کرے۔ ہاں کہتے ہیں جی کہ میرا نام رومانہ ہے، میں ایک تو بیعت کرتے، میں بیعت نہیں کرتا ہوں، بیعت کسی آپ پیر سے کریں، مرشد سے کریں، میں تو نہ پیر ہوں نہ مرشد ہوں۔ آپ کے پاکستان سے ہدیہ لائی تھی، خواب میں ایک رہنمائی فرماتے نہیں ہو سکا، آپ کا تو بہت سے لوگ آتے ہیں، کسی غریب کو تو انشاءاللہ کسی کو دے دیں گے، انشاءاللہ کوئی بات نہیں، اللہ والے کسی بندے کو آپ کا ہدیہ دے دیں گے۔ ہم نے 11 ذی الحجہ کو زوال سے 1 گھنٹہ پہلے شیطان کو کنکری ہماری دم پڑ گئی۔ میں مسکت میں رہتا ہوں، وہاں عباسی عقیدے کے لوگ، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ بھی شیعہ کی ایک قسم ہے۔ 10 ذی الحجہ کو اگر 2 حاجی ہیں، ان نے کنکریاں بھی مار لی، قربانی بھی کر لی، اب ایک دوسرے کے سر پہ حلق کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ عمرے کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان پہ طواف الوداع واجب نہیں ہوتا، طواف الوداع حاجیوں کے لیے ہے۔ عورتیں ہوٹل میں مثل اول کے بعد اثر نہیں پڑھ سکتی، اگر ہوٹل میں پڑھنی ہے پھر لیٹ کر کے پڑھیں۔ میرے حدیث کے استاد بہت سارے ہیں۔ عصر کے بعد اگر ہم مسجد عائشہ جائیں گے احرام کے لیے تو نفل نہیں پڑھ سکتے، بغیر پڑھے ہوئے نیت کر کے آ جائیں، لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک۔ اگر قربانی حدود حرم میں کی اور حلق حدود حرم کے باہر کیا تو دم واجب ہو گئی۔ طواف زیارت کا حنفی مسلک میں 12 تاریخ کو مغرب سے پہلے
ورنہ ہو سکتا ہے لیکن دم پڑ جاتی ہے۔ والد نے جائیداد میں حصہ نہیں دیا، اگر بھائی دوسرے بھائیوں پر اپنا حصہ بخش دے، ہاں پھر باپ کے والد آزاد ہو جائیں گے اگر بخشتے ہیں آپ تو۔ میرے والد نے 12 سال پہلے حج تمتع کیا تھا، صحت کی خرابی کی وجہ سے طواف وداع نہیں کیا۔ پاکستان میں دم نہیں ہوتا، دم مکے میں ادا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ بیمار تھے تو طواف الوداع معاف ہے۔ میں نے حاجی سے کہا کہ اللہ کے لیے ایئر کنڈیشن، انہوں نے کہا میں نہیں مانتا، یہ زبان سے نکل گیا، کون ایسے بندہ ہے کہ خدا کو نہ مانے، حج پہ کیوں آیا ہے؟ عورتوں کی اپنی رہائش پہ نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن حرم میں آئے تو منع نہیں کر سکتے۔ حج ہو یا عمرہ ہو، عورت کو پردے میں رہنا ہے، چہرہ کھلا رہے گا احرام میں، لیکن آگے کپڑا لٹکا دے گی۔ احرام کی حالت میں نسوار کھانا ڈبل حرام ہے۔ طائف سے احرام باندھا، عمرہ کیا، طواف کیا، سعی کی، مغرب کے وقت قریب ہو گیا، مغرب کی نماز پڑھی، احرام کی حالت میں آپ کا یہ، پھر عشاء کے بعد سر بڑھایا، کوئی حرج نہیں۔ عورت کے طواف کے لیے علیحدہ منزل بنا دی جائے تاکہ مردوں سے اختلاط نہ ہو، پھر حجر اسود کتنے بنائے جائیں؟ ہر منزل پہ ایک فرضی حجر اسود لگایا جائے، تو اس کو حق نہیں حجر اسود کو بوسا دے؟ عقل نہ لڑایا کرو، یہاں بھی الحمدللہ علماء ہیں، کمیٹیاں ہیں، غور کرتی ہیں، حل کوئی نہیں۔ ایک آدمی اگر 4 یا 6 بندوں کی جگہ پہ رومال ڈال کے روکتا ہے، وہ منع ہے، ناجائز ہے۔ حرم کی حدود میں عورتوں کے لیے پردہ لازم کر دیا جائے۔ جب باپ کو غیرت نہ ہو، بھائی کو نہ ہو، خامن کو نہ ہو، تو حکومت کیوں کرے؟ یہ غیرت تم کرو۔ بہرحال شیعہ کے اندر کئی لوگ ہیں جو سیدہ عائشہ کے تہمت لگاتے ہیں، یا سیدنا صدیق کی صداقت کے منکر ہیں، یا قرآن کو مکمل نہیں سمجھتے، وہ تو کافر ہیں۔ باقی شیعہ تو 360 قسم ہیں، سارے تو کافر نہیں ہیں نا۔ مدینے میں ہم نے 8 دن رہنا ہے، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ جا کے صلاۃ و سلام پڑھو، آگے پیچھے درود شریف پڑھتے رہو۔ دم کے گوشت حاجی کھا سکتے ہیں، اگر غریب ہے حاجی، پیسے ختم ہو گئے، گوشت کا دل کرتا ہے تو کھا سکتا ہے، اور نہیں کھا سکتا، یہ فقیروں کا حق ہے۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، تو مانا تو وہی ہے نا کہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا، تو اگر اردو میں کہہ دیتی ہیں تو کیا حرج ہے؟ وتر کی 3 رکعتیں ہیں، ایک تو کوئی بھی نہیں پڑھتا، جن کو آپ کہتی ہیں نا کہ ایک پڑھتے، وہ بھی پہلے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، صرف وہ سلام پھیرتے ہیں۔ حنفی جو ہے وہ سلام نہیں پھیرتے، 3 ملا کے پڑھتے سارے 3 ہیں۔ اگر وتر ایک ہوتا تو حضور 3 صورتیں کیوں بتلاتے کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ جب ہے ہی ایک تو 3 صورتیں سمجھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی کسی کو گالی نکالے، آپ معاف کر دیں، گالی کے جواب گالی سے نہ دیں، دعاؤں سے دیں۔ لوگوں نے سرکار دو جہاں پہ پتھر برسائے، آپ نے دعائیں کی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ حجر اسود کے لیے لین بناؤ، آپ کوشش کر کے بنا کے دیکھ لیں، تجربہ کریں۔ جس دن مسلمان لین بنانے میں کامیاب ہو گئے، پورا کفر مٹ جائے گا، لیکن آپ لین کبھی نہیں بنا سکتے، نہ کھانے پہ، نہ نماز میں، نہ حجر اسود میں۔ احترام کیوں ہوتا ہے؟ فلمیں دیکھنے سے۔ جب تم فلمیں دیکھو گے، گندی کتابیں پڑھو گے، احترام نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تہجد کے لیے اٹھو گے۔
اگر 2 افراد مل کے رقم جمع کریں، گوشت بھی تقسیم کریں، کوئی حرج نہیں۔ 10 دن حجہ کو کنکری مار لی، قربانی کر لی، حلق ہو گیا، طواف یا سعی ہو گیا، اس کے بعد میاں بیوی مل سکتے؟ کیوں نہیں مل سکتے؟ حج کرنے کے بعد بیوی کو چھٹی ہو جاتی ہے، اس کو طلاق ہو جاتی ہے حج کرنے سے۔ عجیب آدمی ہے۔ پاک جگہ پہ گناہ نہ کرو، اپنی بیوی سے کیوں نہ ملو؟ میں نے ہر حتیم سے شروع کر کے طواف کیے ہیں، وہ بالکل نہیں ہوئے، وہ سارے طواف ضائع گئے۔ حجر اسود سے شروع کرنا ہوگا، حجر اسود پہ چکر ختم ہوگا۔ یہ بھینسوں کا مسئلہ اپنے علاقے کے علماء سے پوچھ لینا۔ ہم جمرات سے طواف زیارت کے لیے حرم آ رہے تھے، راستے میں تھک گئے، موٹر سائیکل والے سے بات کی، اس نے کہا کہ 150 ریال میں لے جاؤں گا۔ راستے میں ایک سرنگ کے اندر پولیس والوں کی وجہ سے اس نے ہمیں اتار دیا، ہمیں معلوم نہیں تھا حرم کتنی دور ہے، اس کو ہم نے 20 ریال دے دیے، اس نے جلدی میں گنے بھی نہیں اور لے کر چلا گیا۔ بس ٹھیک ہے، جو دے دیا اللہ قبول کرے، باقی اللہ معاف کرے۔ بھئی راستے میں مانا یہ ہے کہ آدمی کم از کم 1 گھنٹے کے بعد تھک جاتا ہے، انسان ہے۔ تو اگر آپ نے مسئلہ پوچھنا ہے تو میں رات عشاء کے بعد نیچے جا کے بیٹھ جاتا ہوں، جب بیٹھ جاؤں 1,00,000 دفعہ پوچھے۔ میرے والد کی جائیداد میں ایک مکان ہمیں وراثت میں ملا، میں نے اس کو گرا کے نیا مکان بنایا ہے۔ اب بہنوں کو حصہ دینا چاہے بالکل دیں، خرچہ بھی دے سکتے ہیں، جو آپ نے خرچ کیا ہے اتنا کاٹ کے باقی دے دیں۔ العزیزیہ بھی حرم ہے، وہاں بھی 1 کا لاکھ ملتا ہے۔ طواف عمرہ اور طواف زیارت حجر اسود سے شروع نہیں کیا، سیڑھی سے اترا، اسی جگہ کو مرکز بنا کے وہ بالکل طواف نہیں ہوا۔ دوبارہ طواف زیارت کرو، حجر اسود سے شروع کرو، اس نے سیڑھیوں سے شروع کر دیا ہے۔ حضرت حارث کی قبر کا اللہ کو علم ہے۔ حج سے 2 دن پہلے جدے سے آیا، احرام آگے مسجد عائشہ سے باندھ کے حج کیا، بڑے شیطان کو کڑکھی ماری، صبح قربانی ہوئی، حل کروایا اور رانی کے بغیر واپس چل کے دم پڑ گئی۔ رانی اس کے ذمہ واجب تھی۔ بھائی آپ کو میرے نام سے کیا ضرورت ہے؟ آدمی کو کام سے تعلق ہونا چاہیے۔ میرا بیٹا حافظ ہے، مدینہ یونیورسٹی پڑھنا چاہتا ہے، اپنے علاقے میں سعودی سفارت خانے میں جائیں، وہ آپ کو پورے معلومات بھی دیں گے اور فارم بھی دیں گے۔ بہرحال ہم طائف گئے، عمرہ نہیں کیا، اب دوبارہ جا کے عمرہ کر لو ورنہ دم دینی پڑے گی۔ بہرحال ہماری واپسی جدے سے فلائٹ ہے، ہم میقات سے گزریں گے، کوئی بات نہیں، جب گزریں گے تو احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ صفا کے لیے حجر اسود کا آخری اشارہ نہیں کیا، کوئی دم نہیں ہے۔ بہرحال آپ کی لڑکی نے آپ کی اجازت کے بغیر نکاح کیا، وہ تو نکاح ہوتا نہیں، وہ گناہگار ہے، اور حنابلہ کے نزدیک تو ساری زندگی وہ زنا ہوتا رہے گا۔ بہتر یہی ہے کہ ان کو بلا کے اجازت دے دو، اس کا نکاح دوبارہ کرا دو۔ جہاں تک جائیداد کا حصہ ہے، وہ گناہگار ہو یا نیک ہو، جائیداد میں حصہ تو اس کو ملے گا۔ اسٹیٹ بینک یا کوئی لائف انشورنس کرانا جو ہے، اگر حکومت کی مجبوری نہ ہو، اپنی مرضی سے کرانا جائز ہے، کیونکہ انشورنس میں جوا بھی ہے اور سود بھی ہے۔ گھومنے جائیں یا جیسے جائیں، جدے طائف جائیں تو احرام باندھنا پڑے گا۔ یوٹیوب پر اگر میں علماء کے بیانات نشر کروں، بالکل اچھی بات ہے، اسی طرح دین پھیلتا ہے۔ ہمارا ہوٹل شار ابراہیم پر ہے، نماز میں صفیں وہاں بن جاتی ہیں، اگر اگلی صفیں مل رہی ہیں یا کم از کم نظر آ رہی ہے تب نماز ہوگی۔
نظر نہ آئے تو نہیں ہوگی۔ بہرحال آپ نے صفا مروا کے 6 چکر کیے، نفل پڑی، پھر خیال آیا ایک رہ گیا، پورا کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے اب حج بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی، طواف بھی۔ وضو کے دوران داڑھی کے بال گر جاتے ہیں نالی میں، کوئی بات نہیں، کیا کریں، کہاں جا کے کہاں لے جائیں، کہاں رکھیں؟ یہاں کو مٹی ہے کہ دفن کر دیں گے؟ زندہ آدمی کے لیے اگر معذور ہو تو طواف کریں، ورنہ نہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ سب جائز ہے، زندہ ہو یا مردہ ہو۔ بہرحال اگر موقع ہے تو داڑھی کے بال جو گرے ان کو کسی محفوظ مکان پہ دفن کر دو۔ کسی بزرگ سے کسی آیت قرآنی کی اجازت لینا اچھی بات ہے، کیونکہ جیسے قرات میں اجازت لی جاتی ہے، حدیث میں اجازت لی جاتی ہے، اس طرح اجازت لینے میں اللہ کی شان اس بزرگ کی دعائیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ کسی خاص دن میں جمعرات کو قرآن پڑھ کے حلوہ تقسیم کرنا بدعت ہے۔ مجھے پتا نہیں ہے کہ جنگوی کے بارے میں امام کعبہ نے کیا خواب دیکھا، میرے علم میں نہیں ہے بات۔ میری بچی ہے، وہ اللہ کے بارے میں سوالات کرتی ہے، اس کو دین پڑھائیں، تعلیم الاسلام یا بہشتی زیور کی تھوڑی تھوڑی روز سنایا کریں، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ فرض نماز کے بعد اگر سنتیں ہیں تو سنتیں پڑھنے کے بعد پھر اپنے اوراد پڑھتے رہیں۔ ہم نے 10 ذی الحج کو قربانی کے بعد ایک افریقی سے حلق کروایا، عام لباس پہ، تو ٹھیک ہے حلق ہو، جب حلق ہو گیا کسی سے بھی کرایا۔ ہم نے قربانی کے لیے بیل خریدا، وہ مر گیا، پھر دوبارہ دوسرا خریدا، لیکن جو مر گیا اس کا تو ہمیں اجر تو ملے گا انشاءاللہ، لیکن قربانی نہیں ہوتی ہے، اسے جب مر گیا تو مر گیا۔ اگر کوئی مرد یا عورت ماضی میں زنا کرتے رہے، اب وہ توبہ کر کے کسی اچھے آدمی سے نکاح کریں، بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ جو لوگ حج کے دوران امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے۔ اگر ان اماموں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو حج کیسے ہو گیا؟ حج تو انہی اماموں نے پڑھایا ہے۔ ہم الفاظ سے واپسی پہ مزدلفہ سمجھتے ہوئے سو گئے، نمازیں بھی پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ مزدلفہ نہیں ہے، انشاءاللہ پھر مزدلفہ سے گزرے تو ہے نا واپس آتے ہوئے، کوئی دم نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اپنی عورت کا غلط استعمال کرنا لعنت ہے اللہ کی۔ گٹکا بیچنا حرام ہے۔ جہاں آپ نے دعا انس بن مالک پڑھی ہے وہاں فضائل بھی لکھے ہوئے ہیں، انسان کی موت اور وقت بالکل لکھا ہوتا ہے۔ مسلک ہمیشہ ایک ہے، دین اسلام ہے، باقی فقہی مسالک ہیں۔ میرا بیٹ نواسا 7.5 سال، اللہ اس کو شفا دے، صحیح بات نہیں کر سکتا۔ بہرحال اگر ہمسائے ہیں، شیعہ ہیں، ہم ہمدردی کر سکتے ہیں، دکھ سکھ میں بھی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن دلی تعلق نہ رکھیں۔ اگر کسی نے کہا کہ میرا سلام روضے پہ حضرت میں کہیں کہ میں آپ پر فلاں ابن فلاں کی طرف سے سلام کرتا ہوں، میں اسپتال بیمار ہو کے اسپتال چلا گیا، دوسرے دن کے پتھر میرے وکیل نے مارے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ بہرحال ارادے کا کوئی تعلق نہیں۔ حنفی مسلک میں طائف جائیں تو واپسی پہ احرام ضروری ہے، نہیں باندھے گا وہ میقات ہے، دم پڑ جاتی ہے۔
ایک عورت کے پاؤں میں تکلیف ہے، وہ چل نہیں سکتی، ہو سکے تو اس کو ویل چیئر پہ طواف وداع کرا دیں، ورنہ انشاءاللہ معاف ہے۔ بلوچستان میں مدرسہ بنانا چاہتا ہوں، اللہ توفیق دے، اسباب پیدا کر دے۔ بڑا رشک میں عورتیں تو ہوتی ہیں، اپنی طرف سے بچنے کی کوشش کریں، دلوں کو اللہ جانتے ہیں۔ اگر عورت آگے ہو تو حنفی مسلک میں نماز نہیں ہوتی۔ طواف کرتے پاؤں کسی جگہ خون نکل آیا، پتہ نہیں چلا، بہرحال طواف اگر خون بہہ گیا اپنی جگہ سے، طواف نہیں ہوا، دوبارہ کریں۔ بہرحال الفاظ میں ایک درخت کا چھلکا اکھڑا ہوا تھا، ٹوٹ گیا، کوئی نہیں، اللہ معاف کرے۔ ایک آدمی نے اپنی عورت کو طلاق دی، پھر اس کا نکاح کسی اور آدمی سے خود کروایا، مانے کہ حلالہ کروایا، پھر اب نکاح کر لیا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کا درس اور سیرت نبی سنتا ہوں، اللہ قبول فرمائے۔ اشارے ثواب کا یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما، اللہ جانتے ہیں، بس اس کے لیے کیوں ختم پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر لوگ زندہ ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے کہ طواف اپنا کریں، ان کو ثواب بخشیں۔ ہم نے حج کر لیا ہے، اب ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ طواف الوداع تو جب آخری دن جائیں گے کریں گے۔ بہرحال چیک پوسٹ پہ اگر رقم لیتے ہیں تو حرام ہے، رشوت ہے، نہ دیں۔ نماز جنازہ میں حنفی مسلک میں سورۃ فاتحہ نہیں ہے، پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود ہے اور پھر دعا ہے۔ جدی چلا گیا، طواف وداع نہیں، واپس آ گیا، ٹھیک ہے، اب جب جائے طواف وداع کر لے۔ دوسرے دن اس کی والدہ گم ہو گئی، مینا نہیں جا سکے، کوئی بات نہیں۔ میری بیٹی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کوئی آدمی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر سکتا ہے؟ اسلام میں تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، قانون جانے تم جانو۔ بہرحال اللہ مرد اور بیوی کو ہدایت دے، دونوں کو حقوق ادا کرنے کی توفیق دے۔ میں نے پہلے دن شیطان کو کنکریاں ماری، دوسرے دن بیمار ہو گیا، تو میں نے بتا دیا نا، وکیل بنا دیا، ٹھیک ہو گیا۔ مجھے عورتوں نے گندم کے دانے دیے تھے کہ وہاں کبوتروں کو ڈال دیں، لیکن ایسی جگہ ڈالیں جہاں پاؤں کے نیچے اللہ کا رزق نہ آئے۔ دم کے بجائے روپیہ صدقہ نہیں کیا جاتا، دم ہے، قربانی ہے، صدقہ ہے۔ میں نے 10 تاریخ کو کنکریاں تو ماری ہے، لیکن بائیں ہاتھ سے، کوئی بات نہیں۔ میرا بھائی، میں نماز عشاء کے بعد حرم میں گراؤنڈ فلور پہ نیچے بیٹھتا ہوں، آپ نے مجھے ملنا ہے، بالکل تشریف لے آئیں، ملیں، کوئی منع نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ اگر قبروں پر گنبد بنانا اور چادریں چڑھانا ناجائز ہے تو حضور کی قبر پہ چادر مبارک کیوں ہے؟ تو تمہاری تینوں کی قبریں حضور کی قبر کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ اچھی بات ہے۔ اور پھر حضور کی قبر پہ جو چادر مبارک حضور نے ڈالی ہے یا صحابہ نے ڈالی ہے؟
جو گنبد مبارک ہے وہ حضور کے حکم سے، یہ تو 650 سال بعد گنبد بنایا گیا ہے، اس کا حضور کے حکم سے کیا تعلق؟ ہمیں حضور نے یہی حکم دیا ہے کہ گنبد نہ بناؤ، قبروں پہ قبے نہ بناؤ۔ حضرت علی کو بھیجا اور آپ نے فرمایا کہ مکے میں اعلان کر دو کہ کوئی مشرک آئندہ داخل نہ ہو۔ آپ نے فرمایا وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ، اور جو قبریں اونچی بنی ان کو بھی برابر کر دو زمین۔ روزے کا فدیہ ایک آدمی کو ایک دن کا کھانا کھلانا ہے۔ 10 محرم والے دن قبروں پہ جانا بدعت ہے۔ سارا سال ماں باپ یاد نہیں آتے، 10 محرم کو یاد آتے ہیں۔ دعائے قنوت میں، وطروں میں قنوت کے بعد اگر ربنا آتی ہے دعا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مدینے مکے میں 28 دن ہوئے ہیں، لیکن مدینے میں جب جائیں گے تو قصر پڑیں گے، کیونکہ وہ تو آپ کا سفر ہے۔ مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ بہرحال مسجد عائشہ میقات نہیں ہے، ہل میں ہے۔ اگر مکے میں رہتے ہوئے عمرہ کرے آدمی تو اس کو لازماً ہل میں جانا ہوگا، وہ احرام باندھ سکتا ہے۔ بہرحال آپ نے نمازیں پوری پڑھی، اگر مقیم تھے اللہ قبول فرمائے۔ طواف زیارت کے بعد جدے جانا، جدے جانے سے کوئی دم نہیں آتا، لیکن واپس آئے اور جاتے ہوئے طواف الوداع کرے۔ میں نے غلطی سے قربانی سے پہلے اپنی دوست کے بال کاٹے، دم پڑ گئی۔ احرام ہوٹل سے عمرہ، ہوٹل سے کوئی عمرہ نہیں ہوتا۔ بارہ لوگ علماء کو الزام لگاتے ہیں، یہ ہمیشہ کی بات ہے، اور یہ ان کی حقانیت کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کو بھی تو لوگوں نے الزام لگائے نا، کبھی جادوگر کہا، کبھی نعوذ باللہ جھوٹا کہا۔ میرے بزرگ حضرت صوفی محمد سرور صاحب، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، 12 ان کے بعد کسی اور بزرگ سے اللہ والے سے تعلق قائم کرے۔ میں نہ بیعت کرتا ہوں نہ میں کسی کا مجاز ہوں۔ قرآن شریف پڑھنا بالکل 3 دفعہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور حدیث سے کیا ثابت ہو؟ جس دن ہم مکے سے جدے جائیں گے ہوائی جہاز بالکل مسافر ہو گئے، قصر پڑیں گے۔ کہتے ہیں کہ بیوی سے ملتے ہوئے بیوی سے بات کر سکتا ہے، کیوں زبان پر کوئی ٹیپ لگائیں گے؟ بہرحال غسل کر لیں، اچھا ہے، نہ کریں کوئی بات نہیں۔ منگیتر سے بات نہیں ہو سکتی جب تک نکاح نہ ہو۔ کہتے تھے کہ حنفی مسلک میں کہتے ہیں کہ امام کے لیے بیوی کا خوبصورت ہونا بھی شرط ہے۔ ہاں بالکل ہے، اس لیے کہ وہ امام دوسروں کی بیویوں کو نہیں دیکھے گا۔ جس کی اپنی بیوی خوبصورت ہوگی اس کو کیا پڑی ہے دوسروں کی گندی بیویاں دیکھتا پھرے؟ معنی ہے کہ وہ پاک ہو، شفیع، شریف ہو۔ مقتدیوں کی طرف چہرہ کر کے بیٹھنا بھی جائز ہے، نماز کے بعد دائیں طرف بھی جائز ہے۔ دم کی صورت میں بالکل دم حدود حرم میں ہی دیا جائے گا۔ اگر عزیزیہ میں ہم نے مکھی اور مچھر مارے اچھی بات ہے، اور بھی ہو تو مار لو۔ بھائی بیان میں آدمی دین سیکھتا ہے، طواف تو نفلی عبادت ہے۔ بہرحال اگر وہ ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں اور بیوی کو ان کے حق ادا نہیں کرتا تو قیامت میں پکڑا جائے گا۔
اگر نہیں چاہتا اس کو نفرت ہے طلاق دے دے تاکہ وہ کسی دوسری جگہ جا کے شادی کرے بیچاری. طائف اگر جانا ہے تو واپسی پہ احرام ضروری ہے. دیر روحا اور حضور نے پانی پیا بس اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے. بہرحال امام کے آگے کبھی کھڑے نہ ہوں ورنہ نماز نہیں ہوگی. حالت احرام میں میں نے اپنے سینے کے بالوں کو ہاتھ لگایا پھر خیال ہے احرام میں ہوں کچھ نہیں ہوتا. نکاح کے رخصتی سے پہلے اگر نکاح ہو جائے تو پھر طلاق ہو جاتی ہے. نکاح نہیں ہوا ہے پھر طلاق نہیں. جب بیوی نہیں طلاق اس کو دے رہا ہے. میں نے بھی تھی کہ اگر تو نے فلاں سے بات کی تو تجھے طلاق ہے. حنفی مسلک میں اگر وہ بات کرے تو طلاق ہو جائے گی. جس کی قربانی نہیں ہوئی تھی اس نے حل کیا تو دم پڑ گیا. آب زمزم سے وضو کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں. اللہ اکبر اللہ